دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سمرقند کی دلچسپ تاریخ بتائیں گے۔ سمرقند شہر کتنا پرانا ہے اور یہاں پر کون سے مشہور مقامات واقع ہیں۔ اس شہر کی دلچسپ باتیں کیا ہیں۔ یہاں موجود حضرت عباس کے بیٹے کا روضہ دنیا بھر میں کیوں مشہور ہے۔ امیر تیمور سمرقند کو کیوں پسند کرتا تھا۔ تیمور کے مقبرے میں کیا خاص بات ہے۔ یہی سب موضوعات ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ازبکستان کے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تو بھی اس کی شہرت، معیشت اور عزت کے لیے سمرقند کافی تھا۔ ازبک زبان میں سمرقند کا مطلب ملاقات کی جگہ یا میٹنگ پلیس ہے۔ یہ شہر 2760 سال پرانا ہے۔ یہ ماضی میں سلک روڈ کا بڑا جنکشن تھا۔ یہ شہر سنٹرل ایشیا کے پرفضا ترین مقام پر بنایا گیا ہے اور یہ تاریخ کے تمام بڑے فاتحین کی گزرگاہ تھا۔ سکندر اعظم نے سمرقند کو 329 قبل از مسیح میں فتح کیا اور یہ اس کی خوبصورتی اور جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سمرقند افغانستان اور اس کے بعد ہندوستان کا دروازہ تھا۔ دنیا کے تمام بڑے فاتحین سمرقند سے گزر کر افغانستان، ایران اور ہندوستان میں داخل ہوتے تھے۔ نبی رسالت کی رحلت کے بعد حضرت قسم بن عباس سمرقند تشریف لائے اور سنٹرل ایشیا میں اسلام کی اشاعت کا آغاز کیا۔ حضرت قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے بھی تھے۔ آپ کے کزن بھی، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارا۔ سمرقند کے گستاخوں کو حضرت قسم کی تبلیغ پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے آپ کو عین نماز کے دوران شہید کر دیا۔ آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن جب تدفین کے وقت سر مبارک جسم اطہر کے قریب رکھا گیا اور آپ کو لحد میں اتارا گیا تو آپ کا جسد مبارک غائب ہو گیا۔ سمرقند کے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت قسم بن عباس ابھی تک زندہ ہیں، چنانچہ یہ انہیں شاہ زندہ کہتے ہیں۔ یہ کہانی کس قدر سچ ہے ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم سمرقند میں حضرت قسم کا مزار موجود ہے۔ یہ ایک طویل کمپاؤنڈ ہے جس میں امیر تیمور کے خاندان سمیت بے شمار نامور لوگوں کی قبریں ہیں اور ہر قبر عظیم تعمیراتی شاہکار ہے۔ یہ چھوٹے بڑے درجنوں مقبروں کا مجموعہ ہے اور آپ جب اس کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے ہیں تو ہر مقبرہ آپ کی توجہ کھینچ لیتا ہے اور آپ اس کے بنانے والے کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چنگیز خان نے 1220 میں سمرقند فتح کیا۔ سمرقند کا نام اس وقت افراسیاب تھا۔ اس نے افراسیاب کی ساری آبادی قتل کر دی، تمام عمارات اور مکانات تاراج کر دیے اور اس کے بعد شہر کو آگ لگا دی، لیکن اسے حضرت قسم بن عباس کے روضہ مبارک کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ سمرقند کی واحد عمارت تھی جو چنگیز خان کی بربریت سے محفوظ رہی۔ تیمور بھی حضرت قسم سے گہری عقیدت رکھتا تھا۔ تیمور کے خاندان کے بے شمار لوگ شاہ زندہ کے دائیں بائیں مدفون ہوئے اور یہ نبی رسالت کے کزن کی ہمسائیگی کی بدولت خود کو بخشش کا حقدار سمجھتے ہیں۔ سمرقند کا اصل دور تیمور سے شروع ہوا۔ تیمور 1336 میں کیش نام کے گاؤں میں برلاس قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد معمولی جاگیردار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیمور کو بے انتہا صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ دونوں ہاتھوں سے لڑ سکتا تھا، اس کے حوصلے غیر متزلزل تھے، یہ بے خوف اور بے رحم بھی تھا اور یہ اس کے ساتھ علم اور عالموں کا بھی شیدائی تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے ارد گرد شہر سبز کے نام سے شاندار شہر تعمیر کروایا۔ یہ نابغہ روزگار شہر تھا اور تیمور اپنی بائیوگرافی میں بار بار اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی ریاست کا دارالحکومت سمرقند ہی کو بنایا۔ سمرقند تیمور کے دور میں دنیا کا خوبصورت ترین شہر تھا۔ شہر کے چاروں اطراف 14 بڑے بڑے باغ بنائے گئے، پورے شہر میں ہزاروں درخت لگائے گئے اور سڑکوں اور گھروں کو انگور کی بیلوں سے چھپا دیا گیا۔ تیمور اپنے سمرقند کو بحشت بر زمین کہتا تھا اور یہ غلط بھی نہیں تھا۔ تیمور کی سلطنت روس سے دہلی اور آذربائیجان سے لے کر بغداد، شام اور قاہرہ تک پھیلی تھی، لیکن سمرقند اس کی جان تھی۔ تیمور کی 12 بیویاں اور 4 بچے تھے۔ یہ ایک دن شطرنج کھیل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شاہ تھا۔ عین اس وقت اس کی لونڈی اندر آئی اور اسے بیٹے کی ولادت کی خبر سنائی۔ تیمور نے ہاتھ میں پکڑے شاہ کی طرف دیکھا اور اس بیٹے کا نام شاہ رخ رکھ دیا۔ یہ بیٹا اس کے انتقال کے بعد اس کی سلطنت کا وارث بنا۔ تیمور کا ایک بیٹا جوانی میں بلڈ کینسر سے مر گیا
دوسرا بیٹا دہلی کی فتح کے دوران مارا گیا، تیسرا بیٹا بھی بیماری کا شکار ہو گیا اور پیچھے رہ گیا شاہ رخ۔ یہ درویش صفت انسان تھا۔ تیمور اپنی وسیع سلطنت اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے پوتے محمد سلطان کی تربیت شروع کر دی۔ یہ تیمور کی کاپی تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ولی عہد بھی تیمور کی زندگی میں وفات پا گیا۔ تیمور نے سمرقند میں اس کا خوبصورت مقبرہ بنوایا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں شہر سبز میں اپنی قبر تعمیر کروا دی تھی، لیکن آپ قدرت کے فیصلے دیکھیے، یہ قبر آج تک خالی پڑی ہے، کیونکہ تیمور 1405 میں چین کی مہم کے دوران قزاقستان میں سردی لگنے کی وجہ سے بیمار ہوا اور راستے میں فوت ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لائی گئی اور اسے اس کے پوتے محمد سلطان کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تیمور کا پوتا اولوغ بیگ سمرقند کا حکمران تھا۔ اس نے تیمور کا عالی شان مقبرہ تعمیر کرایا، اس کے ساتھ شاہی خانقاہ بنوائی، شاہی مدرسہ بنوایا اور اپنے دادا کی قبر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دی۔ یہ مقبرہ آج تک سمرقند میں موجود ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سمرقند کے لوگ تیمور کے مقبرے کو گور تیمور کہتے ہیں۔ یہ عالی شان عمارت ہے جو دیکھنے والے کو پہلی نظر میں کھینچ لیتی ہے۔ مقبرے کی دیواروں اور چھت پر سونے، سبز اور نیلے پتھروں سے قرآنی آیات لکھی ہیں۔ تیمور کی قبر کا پتھر آذربائیجان سے لایا گیا۔ یہ گہرے سبز رنگ کا پتھر ہے جو سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ رنگ بدلتا ہے۔ نادر شاہ درانی نے جب سمرقند فتح کیا تو وہ یہ پتھر اکھاڑ کر ساتھ لے گیا تھا، لیکن راستے میں اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، چنانچہ اس نے یہ پتھر واپس بھیج دیا۔ تیمور کے محلات اور دربار ختم ہو گئے، لیکن اس کی قبر اب تک موجود ہے اور دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اولوغ بیگ تیمور کا پوتا اور شاہ رخ کا بیٹا تھا۔ یہ فطرتاً سائنسدان تھا، یہ فلکیات میں خصوصی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے سمرقند میں شاندار مدرسہ تعمیر کرایا۔ یہ سینٹرل ایشیا میں ماڈرن سائنسز کا پہلا مدرسہ تھا۔ طالب علم اس میں 8 سال پڑھتے تھے۔ یہ 4 سال دینی تعلیم حاصل کرتے تھے اور 4 سال دنیاوی علوم بالخصوص سائنس کے مضامین۔ اولوغ بیگ نے فلکیات اور زمین پر ریسرچ کی اور کمال کر دیا۔ اس نے قدیم شہر افراسیاب کے کھنڈرات کے قریب عظیم رصدگاہ تعمیر کروائی۔ اولوغ بیگ اور اس کے سائنسدان اس رصدگاہ میں زمین کی حیت اور ستاروں پر ریسرچ کرتے رہے۔ اس نے زمین کے اندر چوتھائی چاند کی طرز کی خندق کھودی، پتھروں سے خندق کی تعمیر کروائی، اس کے کناروں پر ڈگریاں بنائیں، چھت پر سوراخ کیا اور اس سوراخ سے ستاروں کی چال نوٹ کرتا رہا۔ اس نے سال کو 365 دنوں میں بھی تقسیم کیا۔ آج کے کیلنڈر اور اولوغ بیگ کے کیلنڈر میں صرف 58 سیکنڈ کا فرق ہے۔ اس نے 1018 ستارے بھی دریافت کیے اور اس نے سورج، چاند اور زمین کا آپس میں تعلق بھی تلاش کیا۔ اولوغ بیگ حکمران کم اور سائنسدان زیادہ تھا۔ یہ اگر چند سال مزید زندہ رہتا تو یہ دنیا کے عظیم سائنسدانوں میں شمار ہوتا، لیکن 1449 میں اس کے صاحبزادے نے اسے اس وقت قتل کروا دیا جب یہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ اولوغ بیگ کو بعد ازاں تیمور کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اولوغ بیگ کے بعد اس کی رصدگاہ تباہ کر دی گئی، سائنسدانوں کو قتل کر دیا گیا، مگر اس کا ایک شاگرد علی اس کی کتاب لے کر ترکی بھاگ گیا۔ یہ کتاب 200 سال بعد انگریزوں کے ہاتھ لگی اور یہ کتاب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آکسفورڈ پریس نے 1665 میں یہ کتاب شائع کر دی اور یوں اولوغ بیگ کی ریسرچ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ 1900 کے شروع میں روس کے ایک آرکیالوجسٹ نے اس کتاب کی روشنی میں اولوغ بیگ کی رصدگاہ کے مقام کا تعین کیا، کھدائی شروع کروائی اور اس نے مٹی میں دفن رصدگاہ تلاش کر لی۔ یہ رصدگاہ آج بھی موجود ہے اور دنیا اس کا نظارہ کر کے حیران رہ جاتی ہے۔